بہت سی قومیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ تاریخ کے میوزیم سے نیا کاسٹیوم نکال کر پہنتی رہتی ہیں اور اس کو تبدیل کرتی رہتی ہیں. اسی طرح پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس نے اپنی انسیپشن کے بعد سے ہمیشہ اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو اپنے بارڈر سے باہر تلاش کیا، اور اسی پاداش میں ہم نے مختلف آئیڈینٹیز کو اڈاپٹ کیا ہے مختلف ڈیکیڈز میں. اس میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں، آپ کو معلوم ہے آرگیومنٹ کیا ہے. لیکن اگر سب سے قریبی آئیڈینٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے پاکستانی ریاست کو، جو کہ رہی ہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کے قریب رہی ہے، سعودی عربیہ کے قریب رہی ہے، اور سعودی سلفزم کو پروموٹ کرتے رہے ہم. اس کے علاوہ افغان وار کے اندر یا اس کے بعد سے ہم نے جس طرز کے اوپر سیمیناریز تشکیل دیے، اس میں سب سے زیادہ جو ڈیفائننگ فیچر تھا وہ سعودی ورژن آف ریلیجن کا تھا. اور پہلے روز سے ہم نے جو فارن پالیسی تک جو وہاں پر فالو ہو رہی تھی اسی کا ساتھ دیا. پہلے روز سے جن جنگوں میں سعودی عربیہ پڑا ہم بھی اسی میں کود گئے. پہلے روز سے جو سعودی عربیہ کے اینیمیز تھے ہم نے ان کو اینیمیز بنا لیا. لیکن یہ کہنا کہ ہماری اپنی روٹس کہاں تھیں، ہماری اپنی ہسٹری کہاں تھی، ہمارا اپنا انڈس ویلی سویلائزیشن کا کلچر کہاں گیا، یا پھر ہماری اپنی جو سندھ طاس کی تہذیب کی تاریخ ہے اس کو ہم نے کیسے پیروں تلے رون دیا، اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو آئیڈیا ہے. سو وی ہیڈ مور ان کامن ود مڈل ایسٹ دین ود دا civilization that gave birth to us, the Indus Valley civilization, جو کہ ایک بہت ہی تشویشناک قسم کی بات رہی. کیونکہ آج بھی آ کر سب سے بڑا مسئلہ ایک پاکستانی کو یہ ہے کہ پاکستانیت کی ڈیفینیشن آبجیکٹیو کیسے کریٹ کریں. اب آ کر اگر بات کی جائے ماڈرن سعودی عربیہ کی، تو جو واحد نارتھ سٹار، ایک واحد ڈائریکشن جو پاکستان نے فالو کی، ایک واحد انٹرپریٹیشن آف ریلیجن جو پاکستان نے فالو کی، وہ چونکہ سعودی عربیہ کی تھی، اب پاکستان کے ہاتھ سے وہ بھی جانا شروع ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں آنے والی جو ریفارمز، جن میں میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن کافی عرصہ ہو گیا، تو ہم نے سوچا کہ دوبارہ سے ایک کمپیریزن کریں. ان ریفارمز کے بعد ایک ایبسلوٹ کنفیوژن ہے پاکستان کو، پاکستان کے رائٹ ونگ کو، پاکستان کی کلرجی کو، پاکستان کے ڈیسیژن میکرز کو، کہ اب ہم نے کس کو گلیمرائز کرنا ہے. اب ہم نے کیا یہاں پر بتانا ہے اپنی عوام کو کہ کون سی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے، کون سی نہیں. جبکہ ایک واحد ڈائریکشن جو ہم فالو کر رہے تھے، جو کہ فارن پالیسی ڈائریکشن تھی، جس کا تعلق پولیٹکس کے ساتھ اور گلوبل آرڈر کے ساتھ رہا ہے، اب اگر وہاں پر تبدیلی آ گئی ہے تو ہم کیا کریں. سو the state of Pakistan is currently suffering from a meaning crisis. اور وہ اسی لیے ہے کہ جو ایک چیز فالو کی وہاں پر بھی ریفارم آنا شروع ہو گئی. بات کروں گا محمد بن سلمان کے انڈر پیو کیے جانے والے ویژن 2030 کی، جو کہ 2017 میں اناؤنس ہوتا ہے. اس پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. 2017 میں MBS اس سے پہلے ہی خیر آہستہ آہستہ سگنیفیکنس کا جرنی شروع کر دیتے ہیں. سلمان بن عبدالعزیز کے وہ بیٹے ہیں. 2015 میں کنگ سلمان کنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراؤن پرنس MBS 2017 میں بن جاتے ہیں. اس کے بعد سے بڑی امپورٹنٹ منسٹریز ان کے انڈر آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد سے جو سعودیہ میں ایک چینج کا جرنی ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس لیول کی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس سے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کیسے تبدیل ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے لیے پاسبلٹیز کیا ہیں. تو ویژن 2030 اناؤنس کرنے کے بعد جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی، اس میں کہا گیا کہ 3 ستون ہیں، اس کے 3 پلرز ہیں. پہلا ہے وائبرنٹ اور انوویٹو سوسائٹی، ٹھیک ہے. دوسرا ہے تھرائیونگ اکانومی، یعنی کہ جو آئل ریلائنس تھی سعودی عربیہ کی، حد سے زیادہ آئل کے اوپر، تیل کے اوپر اپنی معیشت کو منحصر کر دینا. اس سے سعودی عربیہ نے MBS کے انڈر یہ سیکھنا شروع کیا کہ اگر ہم اوورلی ریلائنٹ ہو جائیں گے تیل کے اوپر اور آئل بیسڈ اکانومی کے اوپر، تو ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں، جس میں کویت ہو سکتا ہے، جس میں UAE ہو سکتا ہے، ایون ایران ہو سکتا ہے، اگر فیوچر میں ہم نے ان کو ڈومینیٹ کرنا ہے تو ہمیں ایک ڈائیورسیفیکیشن آف اکانومی کی طرف جانا پڑے گا، اور یہ اس کا فروٹ ہے. اینڈ نمبر 3 این ایمبیشس نیشن، یعنی کہ نیشن کی ول کو بڑھایا جائے گا. ہر وہ قوم جہاں پر رہنے والے شہری یہ ول ہی نہیں رکھتے کہ وہ امیر ہوں، وہ پیسہ کمائیں، وہ آگے بڑھنے کی بات کریں، وہ پرسنل امپاورمنٹ پہ بلیو کریں، وہاں پر ریاستیں فنکشن نہیں کرتی. پاکستان کے اندر آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی کہ جو
ایسا شخص جس کو اسٹیٹ نے کچھ بھی نہیں دیا, ایک ایسا شخص جو کہ غریب ہے, جس کے جیب میں کوئی پیسے نہیں ہیں, کوئی پراپرٹی نہیں ہے, بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, آپ اس سے بھی پوچھ لیجئے, وہ آپ کو مطمئن دکھائی دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فیلنگ اندر ہے ہی نہیں کہ میں نے اپنی اسٹیٹ سے آگے جانا ہے, میں نے اپنی کرنٹ کنڈیشن سے آگے بڑھنا ہے. تو اس طرح سے ان 3 پلرز کو اناؤنس کیا جاتا ہے اور مختلف پروجیکٹس اس میں اناؤنس ہوتے ہیں. فار انسٹنس سب سے پہلے آپ کو اگر بتاؤں تو جو ریفارمز کا جرنی شروع ہوتا ہے, اس میں بہت سے کرٹیسزمز بھی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 101% پرفیکشن کا جرنی ہے, لیکن آغاز آپ کر دیں جی ری انٹروڈکشن آف کلچرل ریفارمز, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو میوزیکل کنسرٹس اور انٹرٹینمنٹ بیسڈ ایکٹیویٹیز کو واپس لایا جاتا ہے, یا پھر واپس کیا لانا, انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے سعودی عربیہ میں فار دا فرسٹ ٹائم ایور. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب سپرنگ کے بعد وہ یہ بھانپ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو اپنی جورسڈکشن کے انڈر رکھنا ہے تو پھر ہمیں ان کے ایکسپریشن کو گریجولی کسی حد تک, ایک لمٹ تک کرٹیل کرنا بند کرنا ہوگا, ادروائز ہماری رجیمز بھی ٹاپل ہو سکتی ہیں. تو یہ وہ پریگمیٹک انالیسز ہوتا ہے جو ریاستیں کرتی ہیں, اور اس کے بعد ایک پیراڈائم شفٹ آتا ہے جس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے تحت سعودی عربیہ میں فیشن شوز کا آغاز ہوتا ہے, میوزیکل کنسرٹس ارینج کیے جاتے ہیں جس میں گلوبل سیلیبریٹیز آتے ہیں, اور اس کے علاوہ گیمنگ ایونٹس ارینج کیے جاتے ہیں. ریسنٹلی اگر میں کرنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کروں, سعودی عربیہ نے ہانس زمر کو, ہو از ون آف مائی فیوریٹ میوزیشینز ایور, کہا ہے کہ ہمیں ایک نیا نیشنل اینتھم کریٹ کر کے دیں. ٹھیک ہے, اور تاکہ وہ ری ڈیفائن کرے ایک سعودی آئیڈینٹی کو, اور ساتھ ساتھ مور انکلوزیو انوائرمنٹس کے لیے جہاں پر مزید انکلوزیوٹی ہو, اس کو اپنانے کے لیے ایون ڈریس کوڈ تک میں چینجز الاؤ کیے. وومن ریفارمز کی اگر میں بات کروں 2018 میں سب سے پہلے تو ان کو ڈرائیونگ کی پرمیشن دی گئی. آبویسلی راک باٹم سے یہ سب کچھ شروع ہوا, کیونکہ اس سے پہلے سعودی عربیہ میں کسی قسم کے کوئی حقوق نہیں تھے. 2019 میں 21 سال سے